اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں, آپ تمام کو خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام میں تقدیر جس کا نام ہے. تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم سب لوگ بہت یقین کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جب ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نصیب ہے, اور جب نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہوا. تو تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو یقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. یہ چیز پتہ لگانا ہے کہ تقدیر حقیقت میں ہوتا کیا ہے, اور اسے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی ہونا چاہیے. تو آئیے ہم چینل ون کے پروگرام اور اسٹوڈیو میں بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا سید عبداللہ عابدی صاحب قبلہ کا. سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں ناظرین, اس کے بعد تقدیر کے حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا, تقدیر ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم لوگ بہت یقین کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تقدیر آخر کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی بیت طیبین الطاہرین. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ تقدیر سے مراد لغت میں کچھ اور معنی ہے, اور اصطلاح میں یعنی عام طور پر جو کتابوں میں اصطلاح میں اور کچھ معنی ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر سے مراد خداوند عالم کا اپنے بندوں کے اس سے مراد جو ہے خداوند عالم کا اپنے بندوں کے متعلق فیصلہ کرنا. اچھا, اوکے. اللہ کا بندوں کے لیے فیصلہ کرنا اس کو تقدیر کہتے ہیں. اچھا, اب اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آیا یہ جو ہے تقدیر حتمی ہے یا تقدیر جو ہے غیر حتمی ہے, جس کو تقدیر تغییری بھی کہتے ہیں یا معلق بھی کہتے ہیں. مطلب اس کا مطلب کیا ہو, تھوڑا آسان بھاشا میں جی, کہ اب خداوند عالم اگر اپنے بندوں کے متعلق اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں دو طرح سے ہوتا ہے. ایک فیصلہ جسے حتمی فیصلہ ہوتا ہے, جس کو کوئی بدل نہیں سکتا, چونکہ خداوند عالم نے جو فیصلہ کیا, چونکہ اس کا تعلق جو ہے انسان کے توحید سے ہے, اور خداوند عالم چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ حکیم اور دانا ہے, اس نے جو فیصلہ کیا ہے اگر وہ حتمی فیصلہ کیا ہے تو ایسی تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ دعا, صدقہ, انسان کی کوشش, اعمال, کچھ بھی, جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں حتمی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں, جیسے موت کا آنا, ہمارا پیدا ہونا, اور پھر یہ کہ ہمارے ماں باپ مثلاً کون ہوں, ہم کس جگہ پیدا ہوں, ہمارا رنگ کیا ہو, ہمارا قد و قامت کیا ہو, یہ کہ ہم جو ہے کہاں پیدا ہوں گے, کس ملک میں پیدا ہوں گے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مقدرات حتمیہ میں سے کہا جاتا ہے, جو حتمی تقدیر ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, اور اس کا اختیار پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے, لہذا یہ حتمی چیز ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی تقدیر ہے کہ جس کو خداوند عالم نے ہم سے متعلق کیا ہے, کہ جس میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ جس کو ہم بدل سکتے ہیں. جیسا کہ بہت سارے جو ہے رزق کے مسئلے میں اور دیگر امور میں ہم اپنے اختیار سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. لہذا اس تقدیر کو تقدیر تغییری کہا جاتا ہے, یعنی جس میں تغیر اور چینجنگ ہو سکتی ہے, لیکن وہ انسان کے اعمال کے ذریعے سے, انسان کی جسے ہمارے کہا جاتا ہے تدبیر, یعنی تدبیر کے ذریعے سے ہم تقدیر بدل سکتے ہیں. لیکن کون سی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ حتمی کو ہم نہیں بدل سکتے, غیر حتمی کو ہم بدل سکتے. یہ انسان کے اختیار میں کوشش کر کے بدل سکتے ہیں, یقیناً کوشش کے ذریعے سے, عمل کے ذریعے سے, تدبیر کے ذریعے سے. اوکے, چلیے. تو تقدیر دو طریقے کی ہوتی ہے, اور آگے نے بتا دیا. کیا تقدیر کا ذکر کہیں نہ کہیں قرآن میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی ہے؟ یقیناً قرآن مجید میں بے شمار جو ہے آیات ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کہ خداوند عالم نے بہت ساری چیزیں انسان کے جو ہے مقدر میں کی ہے. حتیٰ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے, جیسے کہ سورہ فاطر میں کہا, حتیٰ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی جو ہے خداوند عالم اس کو مقدر کرتا ہے. یہ جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں یہ سب چیزیں خداوند عالم کے مقدرات میں سے ہیں. اور یہ آپ جو نظام شمسی دیکھ رہے ہیں, سولار سسٹم دیکھ رہے ہیں, یہ سب کے سب خداوند عالم نے, جس کا ذکر جو ہے قرآن میں باقاعدہ کیا ہے, سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, یا اور مختلف جو ہے صورتوں میں کہ ہم نے ہر چیز کے لیے مقدر کے, ہر چیز کے لیے ایک خاص جو ہے فیصلہ کیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید نے کہا, یہ تمام آیات موجود ہیں کہ جس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ خداوند عالم نے تمام چیزوں کو مقدر کیا ہے, اور ایک اندازہ کے مطابق جو ہے خداوند عالم نے رکھا ہے کہ جو اس کے حکمت اور اس کے علم کے مطابق. جیسا کہ سورہ قمر میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر, کہ ہم نے ہر چیز کو, جتنی بھی چیزیں ہیں, ایک اندازے کے مطابق جو ہے خلق کیا ہے. یہ اس کے علاوہ اور دیگر, جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، جیسا کہ ولادت کے متعلق ہے کہ جو خاتون جو ہے حاملہ ہوتی ہے ہاں یا پھر جو کچھ بھی پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو خداوند عالم کی یہ علم میں ہوتا ہے، یا ہماری عمر میں سے جو چیز کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے یہ خداوند عالم کے علم میں ہوتی ہے، یہ مطلب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جی یہ سب خداوند عالم نے تقدیر میں رکھا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لوگ اکثر جو ہے بیٹی چاہیے بیٹا چاہیے اس پر بڑے بڑے بوال کر لیتے ہیں، حقیقت میں نہ وہ خاتون کے ہاتھ میں ہے نہ وہ مرد کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، جی یہ سب ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کیا عطا کرے۔ جی بالکل۔ اچھا، نصیب اور تقدیر میں کیا کوئی فرق ہے؟ کیونکہ نصیب اور تقدیر، جب ہمارا کام اچھا ہوتا ہے تو بولتے ہیں اپنا اپنا نصیب، اور جب خراب ہوتا ہے تو بولتے ہیں تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا یہی ہونا تھا، تو کیا فرق ہے؟ بظاہر نصیب، تقدیر، قسمت، ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اچھا تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ ہاں اس لیے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں اردو زبان میں جو قسمت بولی جاتی ہے یا نصیب بولا جاتا ہے وہی جو ہے عربی میں تقدیر کہی جاتی ہے، بظاہر اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اوکے، اگر ایک اور سوال ہے کہ تقدیر کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہمارا جب کام مطلب ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور شکر الحمدللہ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ تقدیر میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ منظور نہیں تھا کہ یہ ہو، لیکن ہم چاہتے تھے ہو، لیکن اب اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ ایسا ہی ہو اور تمہارا نقصان ہو یا تمہارا یہ کام نہ ہو۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے جو ہمیں مطلب تھوڑا سا مطمئن کر دیتی ہے، کیا یہ سوچ ہماری صحیح ہوتی ہے؟ اس میں مسئلہ تقدیر مسئلہ تقدیر جو ہے بعض، جیسا کہ ہم نے کہا کہ انسان کے اعمال اور اس کے افعال سے متعلق ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اعمال اور افعال سے متعلق ہے، اور اگر انسان ان اعمال کو اور افعال کو انجام نہ دے اور اگر اس کے نتائج کو وہ خداوند عالم کے حوالے کر دے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی جو ہے کما نہیں رہا ہے اور نہ کما سستی اور کاہلی کی بنا پر انسان اگر کمائی نہیں کر رہا ہے اور اس کو یہ تقدیر کا نام دے دو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ تقدیر جو معلق ہے، تقدیر تغییری جسے کہا جاتا ہے، جو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے افعال کے ذریعے سے بدل سکتے ہیں، تو اس میں ہم کوشش کریں تو یقیناً اس کو ہم بدل سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں کوشش نہ کریں، اس لیے کہ معلق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب اور شرائط کی بنا پر ہے، کہ جس میں اسباب اور شرائط میں ہماری کوشش بھی آتی ہے، ہمارا عمل بھی آتا ہے، ہماری بھاگ دوڑ بھی آتی ہے، ہمارا اسٹرگل بھی آتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور پھر کچھ اگر ہوتا ہے تو ہم نتیجوں کو اگر ہم خداوند عالم کی مصلحت یا تقدیر کا نام دیتے تو یہ صحیح نہیں۔ دراصل یہ ہمارے خود اعمال کا نتیجہ ہے جس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں، تو مکافات عمل ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے بہت ساری جو ہمارے تک مصیبتیں پہنچتی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، بہت ساری ایسی مصیبتیں جو انسان کے خود اپنے اعمال کا نتیجہ، یا پھر اس زمین اور آسمان میں بہت ساری چیزیں جو واقع ہوتی ہیں، یا پھر جیسا کہ قرآن مجید نے ایک طرح سے اس طرف اشارہ کیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو زمین اور خشکی، زمین اور خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فساد سے مراد، چاہے وہ بیماری ہوں، چاہے وہ ہلاکتیں ہوں، چاہے وہ زلزلے ہوں، آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، تو یہ کبھی کبھی انسانوں کے خود اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں، اکثر و بیشتر خود ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے زمانے اعمال میں مطلب کون سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب جو ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں یا اچھے کام کو بھی روک سکتے ہیں؟ مطلب اعمال میں گناہ جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بہت ساری چھوٹی موٹی گناہ ہوتی ہے اور کوئی بہت بڑی بڑی گناہیں ہوتی ہیں، تو کیا وہ ساری چیزیں بھی ہماری تقدیر پر اثر ڈالتی ہیں؟ اگر تقدیر جو ہے حتمی ہے ہاں تو کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے تقدیر کو نہیں بدلتی، ہاں لیکن تقدیر جو ہے اگر غیر حتمی ہے، ہاں جسے ہم تغییری کہتے ہیں، تو وہ انسان اس کو جو ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے بدلتا ہے۔ لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ گناہ جو ہے، یقیناً گناہوں کے انسان کی زندگی میں اثرات ہیں، انسان کے اعمال کی زندگی میں اثرات ہیں، تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے لیے مفید ہو اپنے جو ہے اعمال بنا پر، جو اس کے لیے منفعت بخش ہو اس کے لیے نقصان دہ بناتا ہے، یا جو اس کے لیے بہتر ہو اس کو بدتر بناتا ہے، یا جو خوشحالی اس کو بدحالی میں انسان بنا دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے انجام دینے سے انسان جو ہے اپنے بہت سارے اچھے امور کو، اپنی زندگی کو جو ہے عذاب بنا لیتا ہے، مشکلوں میں اور مصائب میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اپنے اختیار سے، اپنے اعمال سے اور اپنے خود عمل سے ہوتا ہے۔ تو اگر اس چیز کا احساس ہو جائے کہ جو ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے یا ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے
وہ شاید ہمارے عمل کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسے صدقہ دے کر ٹالنا چاہیں یا بدلنا چاہیں تو کیا اس کا کوئی بدل ہے، کوئی توڑ ہے اس کا؟ یقیناً بہت ساری چیزیں جو ہیں صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے بدلی جا سکتی ہیں، کفارہ وغیرہ دے اور کے بہت ساری چیزیں ان چیزوں کے ذریعے سے، کہ آپ صدقہ دیں تو مصیبتیں ٹلتی ہیں، صدقہ دیں تو حتیٰ کہ مثلا موت بھی ٹل جاتی ہے، یا پھر آپ دعا کریں تو دعا جیسے کہ آپ کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، دعا جو ہے آپ کی بہت ساری مشکلات کو دور کرتی ہے، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے خداوند عالم کو وہ بدلا نہیں جا سکتا، لیکن جو غیر حتمی ہاں ان چیزوں کو ہم دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے ہم بدل سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمارے بہت سارے جو علماء جیسے کہ آیت اللہ جعفر السبحانی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے ان چیزوں کو، جیسے رزق کا مسئلہ ہے، مصیبت کا مسئلہ، ان چیزوں کو اپنے ان صدقہ، دعا، خیرات وغیرہ کے ذریعے سے کہ جو تقدیر غیر حتمی ہے اس کو بدل سکتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے، ہم لوگ حدیثوں میں بھی سنتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو بہتر تقدیر کی دعا کرو، کہ کیونکہ بڑے بڑے دانشوروں کو بادشاہوں کے یہاں پہ کام کرتے دیکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم تو بہت تھا لیکن ان کی تقدیر نہیں اچھی تھی، تو ہمیشہ کیا ہے آپ اچھی تقدیر اور مستقبل کے لیے دعا کریں۔ تو کیا مطلب اس طرح کی دعائیں ہم لوگوں کی دعاؤں کا حصہ ہونا چاہیے، تقدیر بہتر ہو ہماری؟ اگر آپ کی مراد جو ہے اس سے تقدیر حتمی ہے تو وہ تو خیر دعا نہیں، تقدیر حتمی کو ہٹا نہیں، دیجیے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہم کو پروردگار عالم بہتر سے بہتر زندگی عطا کرے، بہتر سے بہتر لوگوں کے پاس جو ہے خداوند عالم جو ہے ہم کو، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہتر سے بہتر لوگوں کے پاس رکھ کے، مراد یہ کہ اگر ہم جس کے پاس اگر ماتحت ہیں وہ ایسے افراد ہو کہ جو بہت اچھے ہوں، تو یہ اس طرح سے انسان دعا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ مجھے جو ہے کسی کا محتاج نہ رکھ، جیسے کہ عام طور پر ہم دعائیں کرتے ہیں، تو یہ دعا صحیح نہیں، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک سسٹم ہے، خداوند عالم نے کہ ایک سسٹم بنایا کہ انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں کسی شریر کا، کسی بدبخت کا، کسی مثلا گنہگار کا، یا کسی بدعمل کا، یا پھر کسی ایسا انسان کا جو بے دین ہے اس کا ہمیں محتاج نہ کر۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، تو یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ خداوند عالم نے یہ جو سسٹم رکھا ہے، یہ نظام رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس کو نہیں بدل سکتے دعا کے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ خداوند عالم سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں تیرے جو ہے بدترین مخلوق کا جو ہے محتاج نہ رکھ، بلکہ بہترین لوگوں کا ہمیں محتاج رکھ، اور یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہیں اکثر ہے۔ دیکھتے بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ تعالیٰ، تو تو اس طرح زیادہ کی تر دعا پیسے صحیح کے ہے۔ معاملے میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تو جو ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے زیادہ تر ہمارے مالی حالات کے وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں کہ جو ہے کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ، تو یہ دعا تو میرے خیال سے ایکسیپٹ ہے، کرتے ہیں ہم لوگ۔ کیوں ہم دعا لوگ کسی کے آگے ہاتھ انسان جو پھیلائیں؟ دعا کرتا ہے، اگر یہ دیکھے کہ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کسی کا محتاج نہ رکھ، تو اس طرح کی دعا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے پروردگار عالم ہم چاہتے ہیں کہ یعنی جو اس نے نظام بنایا ہے، ہاں، جو سسٹم اس نے بنایا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم سے ہمارے ساتھ کوئی معجزہ ہو یا خداوند عالم جو ہے ہمیں عطا کرتا رہے، اور نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا شاید possible۔ میرا سوال یہ ہے کہ محتاجی مطلب ایسی غریبی یا غربت نہ عطا کر کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ ہے کہ ہم مطلب پروردگار ضرورت عالم مند نہ بنا دے کہ ہمیں کسی سے بار بار پیسے مانگنے پڑیں، تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور ہم دعا کر رہے ہیں، تو یہ تو اچھی دعا ہے بلکہ۔ یقیناً انسان کو چاہیے کہ انسان ہر پل، ہر آن، ہر لحظہ، ہر چیز میں خداوند عالم کا محتاج ہے، ہاں، حتیٰ کہ ہم اپنے وجود سے لے کر تو ہر چیز میں جو ہے خداوند عالم کے محتاج ہیں، اور یقیناً ہم رہیں گے، کیونکہ خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم جو ہے اللہ کے محتاج ہو، اور کوئی بھی انسان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا محتاج نہ ہو، صرف ذات باری تعالیٰ ہے کہ جو بے نیاز ہے۔ جی بالکل۔ لہذا ہمیں احتیاج تو ہے، اب ہمیں احتیاج ہے، تو اگر ہم خدا کے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو ہے تیرا جو ہے محتاج بنا، تو ہم ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ خداوند عالم نے کچھ افراد کا ہمیں محتاج بنایا، جیسے کہ نیک افراد کا مثلا، تو اگر ہم احتیاج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اصلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک افراد کا محتاج بنا، دراصل وہ بھی ایک طرح سے اچھا ہے کہ ہمیں کسی اگر مانگنا بھی پڑے تو ہم کسی نیک افراد سے مانگے، اچھے آدمی سے مانگیں، چونکہ انسان ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسی حالت پیدا ہو، کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو کہ جب انسان کو ضرورت ہو، چونکہ اگر انسان ہے، اگر ضرورت ہوگی، کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کو ضرورت نہ ہو، اگر ضرورت نہیں ہوگی تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو لہٰذا ضرورت تو ہوگی، لہٰذا جب ضرورت ہوگی تو کوشش کریں کہ ہم
خدا سے دعا کرے کہ ہمیں نیک افراد کا محتاج اور ضرورت مند بنا تیرے علاوہ جو ہے. اوکے چلیے تقدیر کے حوالے سے ایک اور سوال میں جانے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے کہ تقدیر کو ہم دعاؤں کے ذریعے صدقے کے ذریعے بدل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ عمل جو ہماری زندگی میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا آنے والے فیوچر میں اگر ہم نے معافی مانگ لی یا مطلب توبہ کر لی اور اس کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے کیا تھا پاسٹ میں اس کا اثر آج ہماری زندگی پر ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا ہے, تو کیا یہ اثر باقی رہتا ہے کئی سال کے بعد بھی؟ کچھ اعمال ایسے ہیں, دیکھیے اگر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کے ذریعے سے یقیناً ہم سے جو گناہ ہم نے کیا ہے اس کا جو ہے عقاب جو ہے عذاب ہٹا لیا گیا ہے, ہاں, لیکن جو اس کا وضعی اثر ہے وہ تو یقیناً باقی رہتا ہے. اس کے جو کچھ بہت ساری چیزوں کے وضعی اثرات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں باقی رہتے ہیں. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری توبہ کے ذریعے سے جو ہمیں عذاب ملنے والا ہے, یہ جو عذاب ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے, یہ جو عذاب خداوند ہمیں عطا کرے گا تو وہ عذاب جو ہے ہم سے ہٹ جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے, استغفار کے ذریعے سے. لیکن کچھ ہمارے اعمال ہیں جن کا وضعی اثر ہوتا ہی ہے, جیسے مثلا انسان اگر حرام غذا کا استعمال کرتا ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے, یا اگر انسان مثلا ایک آدمی جو ہے شرابی ہے تو جو اس کے وضعی اثرات ہیں یقیناً اس سے انسان کی جو ہے جسم کے اعضاء اور جوارح خراب ہوں گے, جو اس کا وضعی اثر ہوگا, اور یقیناً جو ہے تمام چیزیں واقع ہوں گی. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر وہ بعد میں جو ہے توبہ کر لے اور نادم ہو جائے تو پھر ہمیں سوچنا نہیں چاہیے نا اتنا, مطلب کیا بہت زیادہ انسان کو مستقبل کی فکر, جیسا کہ ہمارے روایت میں کہ انسان اپنے کچھ برا ہو جائے گا تقدیر میں, جو اچھا ہونے والا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ برا کر دے گا ہمارے عمل کی وجہ سے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا کسی کے نظر لگنے کی وجہ سے. تو یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جو ہے کیا ہماری تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے کیا کسی کے برا سوچنے سے یا برا کرنے سے وہ پلٹ دے گا اللہ تعالیٰ, وہ ایسا ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا کسی کے کرنے سے بھی کچھ؟ دیکھیے ہم نے کہا نا کہ تقدیر سے مراد یہ کہ جو خداوند عالم نے لکھا ہے, ایک تو یہ کہ جو اس نے لکھا ہے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ دو طرح کا فیصلہ ہے. ایک یہ کہ جو اس نے جو ہے کسی کو اختیار نہیں دیا بدلنے کا, خود ہمیں بھی اختیار نہیں ہے, تو وہاں تو کسی کا وہ چلنے والا نہیں. لیکن ہاں جہاں کسی کا اختیار ہے اور اگر ہم بر وقت جو ہے اس مرحلے میں اگر ہم بر وقت جو ہے ہم ہوشیار نہیں ہیں یا متوجہ نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں اثر انداز ہو, لیکن ہاں تب بھی ہم اس غلط کو بدل سکتے ہیں اپنے اختیار سے. اگر اس نے غلط بھی کیا ہے تو ہم اپنے اختیار سے اس کو بدل سکتے ہیں, چونکہ ایک طرح سے یہ کہیے کہ یہ ایک نظام ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں جو ہے خرابی پیدا ہو سکتی ہے کسی کے چاہنے سے, اچھا, لیکن ہم اگر چاہیں تو اس خرابی کو دور کر سکتے ہیں. یعنی گویا ایک طرح سے جیسے کہ چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی تقدیر اور عمل کا رشتہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم اور روح کا رشتہ ہے. اچھا, کہ جس طرح سے جسم اگر ہے روح نہیں ہے تو کیا ہوگا, جسم جو ہے بالکل مردہ ہوگا اور مجسمے کی طرح سے ہوگا. اور اسی طرح سے اگر آپ مان لیں کہ روح ہے اور جسم نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتے ہم. لہذا دونوں کا رشتہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جسم اور روح کے جیسا ہماری تقدیر اور ہمارے عمل کا رشتہ ہے. یعنی گویا ہم بعض چیزیں ایسے جن کو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے سنوار سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, اور بعض چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, ہم چاہے جتنی بھی تدبیر کر لیں, جتنی بھی کوشش کر لیں, ہم اس کو بدل نہیں سکتے. جیسا کہ ایک جگہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض مصیبتیں ہم اپنی تدبیروں سے لے آتے. کب ہوتا ہے؟ جب ہم تقدیر حتمی میں کسی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں, جو حتمی ہماری تقدیر ہے, تو وہ اپنے لیے ہم اور مصیبت پیدا کرتے ہیں. لیکن جو حتمی نہیں ہے اگر ہم اس میں جو ہے تدبیر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو یقیناً ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں, سجا سکتے ہیں, سنوار سکتے ہیں. اور ہم اگر کوشش کرتے رہے تو یقیناً یہ ہماری کوشش جو ہے انشاءاللہ جو ہے کامیاب ہوگی اور بہتر سے بہتر نتیجہ, یا یوں کہا جائے کہ بہتر سے بہتر نصیب ہوگا. یہ انسان کے اپنے ہاتھوں میں, اس طرح کا نصیب. ہاتھوں سے یاد آ گیا کہ جو ہے مطلب یہ جو ہاتھوں کی جو لکیریں ہوتی ہیں جو تو اس میں بھی بولتے ہیں کہ آپ کا مقدر لکھا ہوا ہے, کچھ لوگ یقین بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی, کیا اس طرح سے مقدر ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہوا ہے یا متھے پہ لکھا ہوا ہے؟ ریڈ کرتے ہیں نا لوگ, بتاتے ہیں کہ آپ کو اتنی اولاد ہوگی, آپ کی ایسی جاب ہوگی, آپ اتنی بار جیل میں جاؤ گے, یہ پرابلم ہوگی, اتنی خوشیاں آئیں گی. تو یہ سب جو کانسیپٹ ہے تقدیر سے متعلق, کیا اس کو بھی دین اسلام نے صحیح قرار دیا ہے؟ روایت امام معصوم علیہ السلام میں اور علماء کے کلام میں اس طرح کی تمام چیزیں نہیں ملتی ہیں.
نہیں ملتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں لوگوں خود اپنی ایجاد کردہ ہیں. اس طرح کی مستند روایات میں اور ہمارے بزرگ علماء کے کلام یہ تمام چیزیں نہیں ملتی. اس لیے کہ اس طرح کے غیب کی خبریں دینا یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ جسے چاہے وہ بتاتا ہے, جسے چاہے اس کی اجازت سے جو ہے غیب. تو ہاتھ کی لکیروں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یقیناً اگر کوئی ایسا ہوتا تو کتابوں میں احادیث میں اس کا ذکر موجود ہوتا, جبکہ ایسا ذکر موجود نہیں ہے. تو ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مت کر یقین ہاتھوں کی لکیروں پر, مقدر ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. تو ہاتھوں کی لکیروں پر یقین نہ کریں, کوئی ایسے باباؤں کی باتوں پر یقین نہ کریں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کا جو مستقبل بہتر ہو جائے گا اور فیوچر آپ کا برائٹ ہوگا, کیونکہ اس طرح کی دھوکہ دھڑی سے بچنا بہت ضروری ہے. مقدر آپ کے عمل سے ہی طے ہوگا, عمل سے طے ہوگا. اور خدا پر بھروسہ رکھ کے ہم اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ بہت زیادہ مستقبل کی فکر نہ کریں, بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ دعا کریں اس کی بارگاہ میں, اس لیے کہ بہتر مستقبل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اور وہی ہم لوگ کے مستقبل کو سنوارنے والا ہے. اور ہاں بلکہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے اور دعا کرتے اور انشاءاللہ یہ امید رکھیں کہ ہمارا مستقبل بہتر سے بہتر کرے گا. لیکن بہت زیادہ جو مستقبل کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے بہت سارے امور انجام دیتے ہیں, ان کے لیے ایک ہی جملہ کہنا چاہیں گے کہ ہم نے کسی نے کل نہیں دیکھا ہے. بالکل بالکل, کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. لہذا ہمیں بہت زیادہ کل کے لیے نہیں پریشان ہونا ہے, بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اپنی خدا کی ذات پر بھروسہ کرے اور اپنے کوشش کرتا رہے. کوشش سے منع نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ اس کے لیے پریشان نہ ہو بہت زیادہ. اسی لیے ہمارے روایات میں احادیث میں لمبی لمبی امیدوں سے منع کیا گیا ہے کہ ہم بہت لمبی آرزوئیں رکھیں اور بہت زیادہ فیوچر پلان بنائیں, اس لیے کہ فیوچر جو ہے وہ خدا جانتا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں فیوچر نہیں ہے. اور ایسا بھی ہم لوگ سننے کو ملتا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کے سے جب گفتگو ہوتی ہے یا بات کرتی تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو تو چاہتا ہے وہ میں کروں گا, پر ضروری ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر. تو اس طرح کی اگر ہمارے پاس سوچ ہو جائے گی کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اور اچھا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں نا کہ مقدر ہمارا جو ہے بہتر بنا, اگر آنے والے دن میں کچھ ایسا لکھا ہے ہمارے نصیب میں تو تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو اسے بدل سکتا ہے, تو تو بدل دے اور بہتر بنا دے, کامیاب زندگی ہماری بنا دے. تو یہ اس طرح کی دعائیں تو قابل قبول ہیں. یقیناً انسان کو اچھی دعائیں کرنا چاہیے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے لیے جو ہے اچھائی, نیکی اور بھلائی طلب کرنا چاہیے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں عام طور پر اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے وہی ہو, نہیں, بلکہ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے, مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ آپ جو دعا کرتے تھے کہ پروردگار میں نے کام کا ارادہ کیا ہے, تو اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہے دین دنیا آخرت میں تو اس کو پورا فرما. ایسا دعا ہونا چاہیے یقیناً. اور اگر میرے لیے بھلائی نہیں ہے تو اس کو پورا نہ فرما, اس لیے کہ تو جانتا ہے. تو اس طرح سے ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہو, نہیں, بلکہ پروردگار سے اس طرح سے دعا کرے, پروردگار میں اس طرح سے چاہتا ہوں, اگر اس میں میرے لیے دین آخرت میں کوئی بھلائی ہے تو اس کام کو میرے پورا فرما. لیکن اگر اس کام میں میرے لیے دین اور دنیا اور آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو اس کو پورا نہ فرما. اگر یہی دعا میں ایسے بھی کر لوں کہ اگر بھلائی نہیں ہے تو بھلائی کے لائق بنا دے تو بھی صحیح ہے. یقیناً اگر میں جو کام کرنے جا رہا ہوں, بلکہ بہتر ہے کہ ایسی دعا کرے کہ جیسے ہمارے مولا کرتے ہیں کہ پروردگار میں جیسا چاہتا تھا تو ویسا ہے, لہذا مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ سب سے بہترین دعا ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے تو ہم ویسے ہی رہیں. یہ سب سے بہترین اور اچھی زندگی ہے, نہ یہ کہ ہمارے جیسا نفس چاہتا ہے, ہم خواہش چاہتی ویسے جو ہے خدا سے دعا کریں, نہیں, بلکہ پروردگار ہم لوگ تو اپنے حساب سے ہی دعا کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو طریقہ بتایا وہ بہتر طریقہ ہے. یقیناً کہ انسان یہ دعا کرے جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے اور ویسا ہمارا تقدیر ہو, نصیب ہو. یقیناً ہمارا نصیب ہو اور ہمارا عمل ہو انشاءاللہ. جی آگا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, تقدیر کے حوالے سے جو باتیں جڑی ہوئی تھی ان کے جوابات ناظرین تک پہنچائیں, بہت شکریہ. تو جی ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. تقدیر پر آپ کو یقین کرنا ہے, لیکن آگا نے بتایا ہے وہ تقدیریں جو بدلی نہیں جا سکتی ہیں تو اس پہ لڑائی جھگڑا گھر خاندان خراب کر کے کوئی مطلب نہیں ہے, یا رشتے خراب کر کے, فار ایگزامپل کہ ہمیں لڑکا چاہیے تھا لیکن لڑکی ہو گئی, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کے ذریعے بدل سکتی ہیں, دعاؤں کے ذریعے بدل سکتی ہیں, صدقے کے ذریعے بدل سکتی ہیں, تو بے شک ہمیں وہ کام انجام دینا چاہیے کہ ہمارے حق میں, ہمارے مستقبل میں ہماری تقدیر بہتر ہو, خوبصورت ہو. ایک ایسی تقدیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے اور ہماری آنے والی نسل کو عطا کرے کہ جس سے زمانہ فخر کرے کہ ہاں چاہنے والے اور اللہ کے ماننے والے اس طرح سے ہونے چاہیے.
انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.